اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، فرمایا کہ اللہ کا وعدہ عہد پورا کرو، اذا عاہدتم، جب قول باندھو، یعنی جب کوئی قسم اٹھاؤ، کوئی عہد کرو تو اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا، اور اپنی قسموں کو ان کی تاکید کے بعد، پختہ کرنے کے بعد مت توڑو۔ وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا، اور تم اللہ کو اپنے اوپر ضامن کر چکے ہو۔ جب بندہ قسم کھاتا ہے تو قسم کھا کر اللہ کا نام ذکر کیا جاتا ہے نا اس میں، تو بندہ اس قسم کے معاملے میں اللہ کو ضامن بناتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جس کام میں پھر اللہ کو ضامن بنا لیا ہے تم نے، تو پھر اس کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں پہلے اللہ تعالیٰ نے وعدے کی پاسداری کا حکم فرمایا کہ وعدہ کرو تو اس کو کیا کرو؟ پورا کرو، اور آگے فرمایا کہ جن قسموں کو تم پکا کر چکے ہو تو ان قسموں کو بھی پورا کرو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کریم تم کو باپ کی قسم کھانے سے منع کرتا ہے۔ باپ کی قسم کھانے سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے۔ ہوتا ہے نا میں اپنی ماں کی قسم، اپنے باپ کی قسم، تو اس طرح کی جو قسمیں ہوتی ہیں نا، اس سے اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے۔ جو شخص قسم کھائے تو اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے، یہ حضور کا ارشاد ہے، یا اللہ کی قسم کھائے یا چپ رہے۔ ہمارے خطیب صاحب ہیں، میں ان کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے میں کو اپنی ماں دے کھیر دی قسم، میں کو اپنی ماں دے تھن دی قسم، توبہ نعوذ باللہ۔ ایک تو غیر اللہ کی قسم، اور ایک قسم اٹھا رہے تو کس چیز کی یار؟ کوئی عقل بھی کسی چیز کا نام ہے۔ تو غیر اللہ کی قسم اٹھانا منع ہے، نہ باپ کی نہ ماں کی، سمجھ آ گئی نا؟ غیر اللہ کی قسم نہیں بیان کر سکتے، اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم۔ قسم کھانی ہے تو اللہ کی یا اللہ کے کلام کی قسم کھاؤ، اور کسی چیز کی قسم بولیے؟ ہاں اللہ مالک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسمیں بیان فرمائے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ چاہے محبوب کی قسم بیان فرمائے، محبوب کے والد کی قسم بیان فرمائے، محبوب کے شہر کی قسم بیان فرمائے، والتین کی قسم کھائے، زیتون کی قسم کھائے، طور سینا کی قسم کھائے، انسان کی شکل و صورت کی قسم کھائے، گھوڑوں کی قسم کھائے، مجاہدین کے گھوڑوں کی ان کے سینوں سے جو آواز نکلتی ہے سانس کی، اس سانس کی اللہ تعالیٰ قسمیں بیان فرمائے۔ اللہ مالک ہے، وہ جس چیز کی چاہے قسمیں بیان فرمائے، لیکن ہم پابند ہیں، ہم قسم کھائیں گے اللہ کی یا اللہ کے کلام کی، اس کے علاوہ اور کسی چیز کی قسم بولیے نہیں کھا سکتے۔ مجھے ممبر رسول کی قسم، لوگ کہتے ہیں گنبد خضرا کی قسم، آقا کے نالین کی قسم، تو ایسا نہیں، یہ منع ہے۔ رسول اللہ نے جس آقا کے گنبد کی تم قسمیں بیان کرتے ہو اسی آقا نے خود بیان کیا۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اکثر عادت ہے مجھے مکین ہے گنبد خضرا کی قسم، وہ اس طرح سے اکثر کرتے ہیں، تو نہیں، جب سرکار نے منع کر دی ہے تو غیر اللہ کی قسم کھانے سے قسم ہوتی بھی نہیں، یہ یاد رکھیے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کی اگر آدمی قسم کھا بھی لے تو قسم نہیں ہوتی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، قسم نہیں ہوتی۔ ایک اور حدیث پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے۔ جس کام سے بچنے کی اس نے قسم اٹھائی تھی، لیکن وہ کام تو اچھا کام تھا، بہتر کام تھا، اب وہ کیا کرے؟ فرمایا قسم کا کفارہ دے دے اور وہ کام کر لے۔ کسی نے قسم کھا لی میں ان دونوں کے درمیان صلح نہیں کراؤں گا اللہ کی قسم، تو صلح کرانا اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ تو بعد میں جب اس کو عقل آ جائے یار یہ تو اچھا کام تھا، اب حضور فرماتے ہیں کہ اپنی قسم توڑے، اس کا کفارہ ادا کر دے اور وہ اچھا کام
کر لے۔ سمجھ آ گئی نا؟ امام صاحب نے ناراضگی ہوگی، آج کے بعد اس مسجد میں تراویح نہیں پڑھوں گا، اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا آج کے بعد، اس کے پیچھے تراویح نہیں پڑھوں گا آج کے بعد، اس سے نہیں بولوں گا آج کے بعد۔ تو بولنا اچھی بات ہے، تعلق توڑنا بری بات ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا اچھی بات ہے، جماعت کو ترک کر دینا بری بات ہے۔ جب کسی اچھی چیز سے رکنے کی قسم کھا لی ہو تو حضور فرماتے ہیں اس قسم کو توڑ تک نہ پہنچائے، قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر لے اور وہ اچھا کام انجام دے، کرے اس کو۔ سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، جو قسم بالکل درست ہے، جہاں پر کسی غلط چیز سے رکنا ہے، برائی سے رکنا ہے، کوئی شراب پیتا تھا تو اس کو جب سمجھایا جائے تو کہے جی اللہ کی قسم آج کے بعد نہیں پیوں گا، تو قسم کو نبھائے۔ سمجھ آ گئی نا؟ کوئی سگریٹ پیتا ہے اور اس کو کوئی سمجھائے اور جوش میں آئے جی آج کے بعد سگریٹ نہیں پیوں گا اللہ کی قسم، اب یہ قسم اچھی ہے، اب اس قسم کو اٹھانے کے بعد توڑ نبھائے۔ قسم کھانا جائز ہے مگر جہاں تک ممکن ہو بچنا چاہیے، اور بات بات پر قسم کھانی بھی نہیں چاہیے۔ جو خاص بات ہو، ضروری بات ہو، اگلا اس بات کا اعتماد نہ کر رہو، ضرورت کے تحت قسم کھانی جائز ہے، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ لیکن بار بار ہر بات پر قسم اٹھانے کی عادت بنا لینا یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ عادت جب بن جائے گی تو بندہ جب قسم اٹھائے گا تو سچی بات پہ بھی اٹھا دے گا، جھوٹی بات پہ بھی اٹھا دے گا۔ قسمیں 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 قسمیں، لوگ لگے رہتے ہیں بات بات پہ۔ قسم کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں؟ 3۔ ایک کا نام ہے یمین لغو، ایک کا نام ہے یمین غموس، اور ایک کا نام ہے یمین منعقدہ۔ یمین عربی میں کہتے ہیں قسم کو۔ پہلی قسم، گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے بارے میں آدمی قسم کھائے اور آدمی کے گمان میں وہ قسم صحیح ہو۔ آدمی گزرے ہوئے زمانے میں کہے کہ میں نے کبھی بھی، اللہ کی قسم، میں نے کبھی بھی روزہ رکھ کے بھول کر کوئی چیز نہیں کھائی، اور واقعی اس کے گمان میں یہی تھا کہ نہیں کھائی، اس کا یقین بھی یہی ہے، لیکن اس نے واقعتاً کوئی چیز روزہ رکھ کے کھائی تھی بھول کر، لیکن اس نے قسم کھا لی، لیکن کیونکہ اس کا یقین یہی ہے، وہ اپنے طور پر سچی قسم اٹھا رہا ہے، تو ایسی قسم پر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں، کوئی کفارہ نہیں۔ اگرچہ اس کو بعد میں یقین بھی آ جائے بھئی میں نے تو قسم غلط اٹھائی، لیکن پھر بھی کوئی کفارہ اس پر نہیں۔ ماضی میں کوئی کام کیا تھا تو قسم اٹھا لے کہ نہیں کیا، بعد میں اگر پتہ بھی چل جائے کیونکہ وہ گزرا ہوا زمانہ ہے، ماضی کی بات ہے، اب ایسی قسم پر کوئی حرج نہیں۔ اب اگلی بات، اسی طرح گزرے ہوئے زمانے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانا۔ پہلے تو تھا کہ اس کی سوچ یہی کہتی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، یقین اس کا یہی ہے، لیکن کام تو کیا ہوا تھا۔ اب اس کو پتہ ہے دوسری قسم یہ ہے کہ گزرے ہوئے زمانے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے، اس کو پتہ ہے میں نے اس کے پیسے دینے ہیں، لیے تھے، لیکن قسم اٹھا دے اللہ کی قسم میں نے تو لیے ہی نہیں، قسم جھوٹی کھا رہے نا۔ اب ایسی جھوٹی قسم کھانے سے وہ گناہ گار ہوا ہے، کبیرہ گناہ اس نے کیا ہے، لیکن اس پر بھی کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم ہے جس پر کفارہ ہے، وہ کیا؟ اس کا تعلق ہے آئندہ آنے والے زمانے سے۔ گزرے ہوئے زمانے کی قسموں کا کوئی کفارہ نہیں، آئندہ آنے والا زمانہ، میں یہ کام نہیں کروں گا، میں یہ چیز نہیں کھاؤں گا، میں اس سے نہیں بولوں گا، ساتھ اللہ کے نام کو ذکر کر کے قسم کھا لے اللہ کی قسم۔ تو آئندہ آنے والے زمانے میں اللہ کے نام کی قسم کھا کر کسی چیز کا کرنا یا نہ کرنا، ذکر کرنا، یہ ہے یمین منعقدہ۔ یہ قسم جو اس نے کھا لی ہے تو اس کو پورا کرنا واجب ہے۔ ہاں، اگر کسی اچھے کام سے رکنے کی قسم کھا لی ہے تو اب اس قسم کو توڑنا ضروری ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ تو ایسی قسم کو آدمی جب توڑے گا تو اس کا کفارہ ہے، وہ کیا ہے ذرا سن لیجئے، غلام آزاد کرنا۔ کیا؟ غلام آزاد کرنا، رواج ہی ختم، غلام ملتے ہی نہیں، یہ کفارہ تو ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ 10 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، 10 مسکینوں کو، یہ بھی ممکن ہے، ہو سکتا ہے۔ یا ان کو متوسط درجے کے کپڑے پہنانا، درمیانے کپڑے، نہ زیادہ مہنگے ہو نہ بہت ردی ہو، سستے ہوں، درمیانے درجے کے ان کو کپڑے دے دینا۔ کتنے مسکینوں کو؟
10 آدمیوں کو سوٹ دینا یا پھر 10 آدمیوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلانا مسکینوں کو۔ اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر 3 دن کے مسلسل روزے رکھنا۔ سمجھ آئی نہیں؟ یہ قسم کا کفارہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمایا ہے۔ اب یہ قسم کس بندے کی قابل قبول ہوگی؟ کس بندے کے بارے میں ہے کہ وہ قسم اگر توڑ دے گا تو یہ کام اس کو کرنے پڑیں گے، یا غلام آزاد کرے گا، یا 10 کو کھانا کھلائے گا، یا پھر ان کو کپڑا پہنائے گا، یا پھر 3 دن لگاتار روزے رکھے گا۔ تو یہ والی چیزیں کس بندے پر ہوں گی؟ اس بندے پر ہوں گی جو بندہ بالغ ہو اور قسم کھائے۔ نابالغ اگر قسم اٹھا لے اور اس قسم کو توڑ دے تو اس کے اوپر کوئی حرج، کوئی جرمانہ، کفارہ نہیں ہے۔ مسلمان ہو، کافر تو ویسے شریعت سے آزاد ہے نا، عاقل ہو، عقل مند ہو۔ اگر کوئی پاگل ہے وہ بے شک 1000 قسمیں کھا کر توڑتا رہے، اس کے اوپر کوئی پکڑ دھکڑ کچھ بھی نہیں ہے۔ جو پاگل ہوتا ہے اس کو شریعت کا ہر حکم معاف ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جو پاگل ہوتا ہے جب اس کی عقل ٹھکانے پہ آ جائے گی اب شریعت کے حکم اس پر لاگو ہو جائیں گے۔ جب عقل اس کی نہیں ہے تو تب شریعت کا کوئی حکم بھی اس پر نہیں ہے۔ تو مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، تو یہ قسم کھانے کے کچھ ضروری مسائل ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی منت کے حوالے سے درس ہوگا، جو ہم روز مرہ کاموں میں منت مان لیتے ہیں، تو منت ماننے کے کیا مسائل ہیں، کیا احکام ہیں، انشاءاللہ تعالی وہ کل بیان ہوں گے۔ قسم کے حوالے سے کسی نے کوئی چیز پوچھنی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں، اسلام کا نا ہر حکم یک دم نہیں اترا، 23 سال شریعت اترتی رہی، قرآن اترتا رہا، ٹھیک ہے؟ تو پہلے جس طرح بہت ساری چیزیں پہلے جائز تھیں، بعض میں ناجائز ہو گئیں، ایسے شرط لگانا پہلے ٹھیک تھا، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے شرط لگائی اور نبی پاک نے بھی اس شرط کو قائم رکھا۔ لیکن جب بعد میں شرط لگانا منع ہو گیا اور اس کو جوا قرار دیا گیا تو اب اس کے بعد شرط لگانا درست نہیں ہے۔ جب قانون بن جائے تو تب وہ کام کرنا جرم بنتا ہے، جب ایسا کوئی قانون نہ ہو تو تب تک وہ کام کرنا جرم نہیں بنتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر اس کافر سے اونٹ لیے تھے، سمجھ آ گئی نا؟ ہاں، یہ بات بھی سن لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔